بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 21 نومبر ہے، جمعرات کا دن ہے اور وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا۔ گزشتہ روز میں نے آپ کو خبر دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوکرین کی جانب سے روس کے اوپر جو لانگ رینج میسائل مارے گئے ہیں، اور وہ بھی امریکن بیس، جو امریکہ کے بنائے ہوئے ہیں، ATACMS جو ان کے میسائل ہیں، وہ 6 داغے گئے، جس کے بعد روس جو ہے وہ تو نیوکلیر حملے کے اوپر آ گیا، جس کے بعد پوری کی پوری جو ڈاکٹرائن ہے وہ تبدیل کی گئی، پالیسی تبدیل کی گئی اور کہا گیا کہ وہ نیوکلیر حملہ کرنے چاہ رہا ہے، جس کے بعد پوری دنیا کے اندر تھرتھلی مچ گئی۔ اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ ان کے پاس جو ان کا شیطان 2 میسائل ہے، یعنی کہ بین البریاسمی جو میسائل ان کا ہے، انٹر کانٹیننٹل میسائل، وہ انہوں نے مارنا ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ خبر تھی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے برطانیہ کو بھی دھمکی دی کہ وہاں پر اگر 3 انہوں نے اپنے یہ میسائل مار دیے تو مکمل طور پر یہ سیولائزیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج ابھی وہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ بڑا حملہ ہوا ہے اور روس کی جانب سے یوکرین پر بین البریاسمی میسائل جو ہے وہ داغ دیا گیا ہے، چلا دیا گیا ہے، جس کو باقاعدہ طور پر یوکرین کی جانب سے کلیم کیا گیا کہ انٹر کانٹیننٹل جو میسائل ہے وہ داغا کیا ہے، اور جو ان کا یوکرینی شہر ہے وہ ڈنیپرو، وہ جناب والا اس کا شکار ہوا ہے۔ جس طرح سے اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں، مطلب دیکھنے کے بندہ دیکھ کے دل دہل جائے، مطلب اس حد تک جس طرح سے وہ ہٹ کیا گیا، اور یہ کتنا بڑا ان کا نقصان ہوا ہے وہاں پر، کس طرح سے ہر طرف جو ہے وہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، یہ بڑی اہم سٹوری ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر دوسری جانب جو اس وقت نیتن یاہو اور پھر یوآف گیلنٹ جو سابق ان کے وزیر دفاع ہیں، ان کے ICC کی جانب سے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ طور پر فیصلہ سناتے ہیں، ڈیٹیل فیصلہ جو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے، وہ ڈیٹیل فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے رکھنا۔ اور پھر دوسری جانب جو اس وقت لبنانی مزاحمت ہے، اس کی جانب سے جو ڈرونز چلائے گئے وہ انفلٹریٹ کرتے ہوئے لبنان سے باقاعدہ طور پر اسرائیل کے اندر گھسے، اور وہاں پر انہوں نے متعدد جگہوں کے اوپر انہوں نے جو ان کے ڈرونز تھے پہلے تو وہ انٹرسیپٹ بھی کیے اسرائیل کی جانب سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں پر ان کے ڈرونز نے متعدد نشانوں کو ہٹ کیا، اور ان کے شہروں کے اندر انہوں نے جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ کھلبلی مچا کے رکھ دی۔ اور ابھی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے، اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کے تقریباً ابھی تک 63 جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 280 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ کیا رپورٹ ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، فرسٹ آف آل تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس چینل کو بھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے نیا چینل کریٹ کیا ہے کیونکہ پہلے چینلز بین ہو گئے، ڈیلیٹ ہو گئے، اس وجہ سے میرا آپ کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ بحال نہیں رہ سکا۔ تو یہ چینل صرف اور صرف ایک ریمائنڈر کے طور پر یہ جو میں نے کال دی ہے کہ آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور آپ کی سپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے آواز بلند کر سکیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، جس طرح سے گزشتہ روز میں نے آپ کو خبر دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے ممکنہ طور پر جو اہم فضائی حملے کی اطلاع ملنے کے بعد یوکرین شہر کے اندر سے باقاعدہ طور پر انہوں نے کیو کے اندر اپنا جو سفارت خانہ ہے، یوکرینی شہر ہے کیو ان کا جو کیپٹل ہے، وہاں سے اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے، اور یہ بند کرنے کا انڈیکیٹر ہی تھا کہ وہاں پر حملہ ہونے والا ہے۔ اور ابھی جس طرح سے جو ان کے TU-95 جو بمبار طیارہ ہے اور پھر TU-160 وہ پرواز لے رہے تھے، اور پھر جو تجزیہ کار ہیں ان کا خیال تھا کہ ممکنہ طور پر فوجی جوابی کارروائی جلد متوقع، اور یوکرین کی فوج نے روس پر امریکی ساختہ ATACMS جو میسائل ہیں ان سے حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روس پہلی بار RS-26 یعنی بین البریاسمی جو بیلسٹک میسائل ہے وہ استعمال کر سکتا۔ ابھی یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ آج ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، اور جو روس نے آج صبح کے وقت جو ان کا ڈنیپرو شہر ہے وہاں پر ایک بین البریاسمی جو بیلسٹک میسائل ہے وہ داغا ہے، جس سے ماسکو نے جنگ میں اس طرح کے ہتھیاروں کا پہلی بار استعمال کیا ہے۔ جب سے یہ جنگ چھڑی ہے تب سے لے کر آج تک یہ پہلی بار جو استعمال ہوا۔ فیکٹل نیوز جو ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ان کے مزید جو اخبارات ہیں، انٹرنیشنل نیوز پیپرز جو ہیں، جس میں الجزیرہ ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ رشیا یوکرین وار کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کیو کلیمز ماسکو یوز انٹر کانٹیننٹل میسل، مطلب اس نے یہ بھی بتایا پھر رشیا ہیز لانچڈ این انٹرکانٹیننٹل بیلسٹک میسل آن یوکرینز سینٹرل ایسٹرن سٹی آف ڈنیپرو. دا یوکرینین ایئر فورس سیز وداؤٹ ایلیبوریٹنگ آن دا ریزلٹ آف دا اٹیک. مطلب انہوں نے اٹیک کے جو حملہ ہوا
اس کا ریزلٹس نہیں بتائے, ان کو ایلیبوریٹ نہیں کیا, لیکن ہاں ویڈیوز جو ہے وہ آ رہی ہیں جو کہ وہاں کے تمام تر سینیریو کو بتا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ جو ہے وہ دیگر جو میزائل تھے وہ یوکرینین ایئر ڈیفنس نے جو ہے وہ KH-101 کروز میزائل جو ہیں ان کو جو ہے وہ گرایا بھی ہے. لیکن یہ میزائل جو ہے وہ کیسے گرا سکتے تھے جو اتنا تگڑا میزائل تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہے رپورٹ کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ یوکرین سے آنے والی رپورٹس میں ایک بہت بڑا فلیش کا دعویٰ کیا گیا ہے, اور عملی طور پر اس طرح کے میزائل یوکرین میں روسیوں کے جو ہے وہ لیے سروسز کے اندر نہیں لائے جاتے, کیونکہ ان کے پاس پہلے سے ہی انہی مقاصد کے لیے سکندر جو میزائل ہے وہ موجود ہے, اور اسکندر جو ان کا میزائل ہے. لیکن اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ ہم مسلز دکھانے کے دور کے اندر ہیں, یہ امریکہ اور یورپ کو پیغام دیا گیا کہ یہاں پر اگر جو ہے وہ ہم مار سکتے ہیں تو پھر وہاں پر تمہیں ٹارگٹ کرنے کے لیے بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو RS-26 بین البراعظمی میزائل ہے جسے نیٹو جو ہے وہ شیطان 2 کا نام دیتی ہے, یہ وہ نہیں, نیٹو بذات خود اس کو شیطان 2 کہتی ہے, اور یہ مختلف اقسام کے 16 وار ہیڈ جو ہے وہ ساتھ لے جا سکتا ہے, اور ایک ہی ٹائم پہ کئی علاقوں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے, یہاں پر جہاں پر جتنے بھی جہاں پہ اس نے گرانے وہ گرا کے تباہی پھیلا سکتا ہے. لیکن ابھی یہ بڑا دو ٹوک پیغام دیا گیا کہ جس طرح سے گزشتہ روز ایک ویڈیو بڑا تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا تھا, اور جو روسی ٹی وی چینلز کے اوپر یہ رپورٹ چلائی جا رہی تھی کہ اگر یہ 3 جو ہے وہ نشانے پہ لیے جاتے ہیں اور صرف انگلینڈ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, یو کے کو, تو انہوں نے کہا کہ یہ سویلائزیشن آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. مطلب اس حد تک یہ جو ہے وہ غصے میں دکھائی دے رہے ہیں. ابھی یہ رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں, اور یوکرین سیز رشیا ہٹس یوکرینین ٹیریٹری with an intercontinental ballistic missile for the first time since the beginning of the war. جب سے یہ جنگ چھڑی تب سے لے کر اب تک انہوں نے یہ اس طرح کا کوئی ویپن استعمال نہیں ہوا, پہلی بار یہ استعمال کیا گیا ہے. لیکن دوسری جانب ابھی بیلاروس کے جو پریزیڈنٹ ہیں لوکاشینکو, اس کی جانب سے جو ہے وہ دورہ کیا گیا, اور اس نے ایک بہت ہوش ربا جو ہے وہ انکشاف کیا ہے. اس نے کہا کہ پیوٹن حوثیوں کو امریکی اور برطانوی طیارہ بردار جہازوں پر حملہ کرنے کے لیے مدد فراہم کر سکتے ہیں, اور ان کو میزائل وغیرہ پرووائڈ کرنے کے حوالے سے خبر ہے. جس طرح سے اس نے کہا پیوٹن could provide support to the Houthis to attack American and British aircraft carriers said by President of Belarus لوکاشینکو. مطلب لوکاشینکو جو ہے اس نے باضابطہ طور پر یہ اعلان کیا, اس نے کہا کہ پیوٹن جو ہے وہ حوثیوں کو, یمنی حوثی جو ہیں ان کو سپورٹ مہیا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یمنی ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں, جو ان کا پلان تھا وہ کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا, اور ایسے اکیلے اتنے بڑے حملے کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روس ان کے پیچھے کھڑا ہے, روس شام کے پیچھے موجود ہے, روس لبنان کے پیچھے موجود ہے, تو یہ جنگ مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لیکن دوسری جانب ابھی اگر مڈل ایسٹ کی ہی بات کریں تو یہاں پر جو دا ہیگ کے اندر جو ICC عالمی عدالت انصاف کی جانب سے, کرمنل کورٹ کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو اور سابق وزیر دفاع یوآف گیلنٹ کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے گئے, اور ICC نے الزام لگایا ہے کہ ان کے اقدامات نے غزہ کے باشندوں کو خوراک, پانی اور طبی دیکھ بھال سے محروم کر دیا, جس سے بچوں سمیت شہریوں کی موت اور بڑے پیمانے پر مصائب کا سامنا کرنا پڑا, جس کی وجہ سے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. میں اس کو کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھتا, کیونکہ پہلے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے جب تک امریکہ ان کے پیچھے کھڑا ہے. تو مطلب دیکھیں نا, اگر آپ طاقتور ہیں تو کون سی عدالت ہے, کون سا انصاف, مطلب طاقت کے بل بوتے پہ سب کچھ خریدا جا سکتا ہے. تو یہاں پر اتنی کو میں اس کو بہت بڑی خبر نہیں سمجھتا. ہاں نو ڈاؤٹ یہ خبر جاری ہوئی ہے, ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے ہیں, لیکن ہونا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. دوسری جانب اس وقت جو ڈرونز ہیں وہ در اندازی کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ لبنانی ڈرونز جو ہیں وہ در اندازی سے خبردار کرنے کے لیے نہاریہ اور اس کے گرد و نواح میں سائرن بج رہے ہیں, جبکہ ڈرون کے اثر انداز ہونے کی ابتدائی اطلاعات ہیں. اور عبرانی چینل 12 کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ لبنان کراسنگ سے 1 سے زائد ڈرونز جو ہیں وہ لانچ کیے جانے کا جو خدشہ تھا, اور باقاعدہ طور پر وہ خدشہ, وہ امکان جو تھا وہ کھل کر سامنے آیا, اور اس کی رپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس کے تعاقب اور اس کو روکنے کی کوششیں, انٹرسیپٹ کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. لیکن جو نہاریہ کے اوپر جو ڈرونز ہیں وہ ہوا کے اندر چل رہے تھے, اور متعدد جگہوں کے اوپر وہ انہوں نے نشانہ لیا, جس کو اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ وہاں پر جا کے وہ ہٹ ہوئے. لیکن اسرائیلی میڈیا رپورٹس دیٹ 63 soldiers and civilians killed to 80 wounded since the start of ground incursion into Lebanon. مطلب لبنان کے حملوں کی وجہ سے جو ان کے 63 جو فوجی ہیں اور جو سویلین ہیں وہ مارے گئے ہیں, جبکہ 280
وہ زخمی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی یہ ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے اور یہ حملے ہو رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جو فلسطین کے سفیر ہیں، ابھی رات کو جس طرح سے جو امریکہ نے ویٹو کیا اور جنگ بندی کو نہیں ہونے دی، اور یہی ایک میں تو صبح کے ٹائم میں یہ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن ابھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ فلسطین کے سفیر ماجد بامیہ جو ہیں، ان کے جو بیان، ان کا جو الفاظ تھے، وہ یقین مانے میرے دل کے اندر جو ہے وہ اتر چکے ہیں، جس طرح سے دل چیر دیتا ہے اس طرح کا معاملہ تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اسرائیل کو اس کونسل کے باب 7 کے تحت کام کرنے کے لیے مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا اسرائیل کے لیے اقوام متحدہ تک کا کوئی چارٹر ہے جو ہم سب کے چارٹر سے مختلف ہے؟ فلسطین کے سفیر ماجد بامیہ کا امریکی ویٹو پر رد عمل جب سامنے آیا تو اس نے کہا کہ شاید کچھ لوگوں کے لیے ہماری جو قومیت ہے وہ غلط ہو، غلط عقیدہ ہو، غلط جلد کا رنگ ہو، لیکن ہم انسان ہیں اور ہمارے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ساجد بامیہ جو سفیر ہے فلسطین کا اقوام متحدہ کے اندر، اس کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف جو ہے وہ ابھی یہ معاملات چل رہے ہیں اور جو کہہ لیں کہ وہاں پہ غزہ کے اندر اسرائیلی جو حملے ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہوئے، اور آئی او ایف کی جانب سے شمالی غزہ کے بیت اللہ میں کمال ایڈوان ہسپتال جو ہے اس کے قریب رہائشی بلاک کو نشانہ بنایا گیا اور 70 کے قریب وہاں پر لوگ جان کی بازی ہار گئے، 100 کے قریب زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ پھر آئی او ایف کے کوارڈ کاپٹرز نے شمالی غزہ میں العودہ ہسپتال کے صحن پر جو ہے وہ حملہ کیا، جس سے صحت کے شعبے پر حملے بڑھ گئے ہیں۔ رفح میں شہریوں کو نشانہ بنانے والے جو فضائی حملوں میں ایک بچہ اور دیگر 2 افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے۔ پھر نہ صرف یہ بلکہ بیت اللہ کے اندر جو حملہ ہوا ہے اس کو لے کر جو فلسطینی مزاحمت ہے اس کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کا قتل عام ہمارے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایک مسلسل نسل کشی کا تسلسل ہے، جسے امریکی ویٹو نے جارحیت کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد کو روکنے کے ذریعے فعال کیا۔ آج صبح سویرے جب اسرائیلی فوج نے ایک حملہ کیا اور بیت اللہ میں کمال ایڈوان ہاسپٹل کے قریب رہائشی محلے پر جو بمباری کی، جس کے نتیجے میں ابتدائی طور پر 66 افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے، درجنوں زخمی ہیں اور لاپتہ ہیں۔ شمالی غزہ میں جاری نسلی تطہیر اسرائیلی فوج کی طرف سے مسلسل 50 دنوں سے جاری ہے اور جس کو لامحدود امریکی فوجی اور سیاسی حمایت حاصل ہے، جیسا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں حالیہ ویٹو سے ظاہر ہوتا ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کے ادارے ان کی خاموشی اور نسل کشی کو روکنے کے لیے میکنزم کو فعال کرنے اور ہمارے لوگوں کے تحفظ میں اپنے قانونی اور اخلاقی فرائض کو نبھانے میں ناکامی کی وجہ سے ان قتل عام کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ ہم اس نسل کشی کے فوری خاتمے کے لیے دباؤ ڈالنے، قبضے کو اس کے جرائم کے لیے جواب دہ ٹھہرانے اور ہمارے لوگوں کو بے گھر کرنے کے اس منظم منصوبوں کو روکنے کے لیے عالمی برادری کا عالمی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو پہلے بھی ان کے بیانات آتے ہیں، ادھر سے بھی بیان آتے ہیں جو فلسطینی مزاحمت کے، فلسطین کی جانب سے فلسطینی حکومت اور دوسری جانب اسرائیلی حکومت کی جانب سے بھی بیان بازی تو ہوتی ہے، لیکن عمل درآمد کب ہوگا یہ تو ابھی اس کے یہ خود بذات خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔